السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کے ان ستونوں کا جائزہ لے رہے ہیں جن پر اس دین کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ جی، یہ وہ بنیادی اعمال ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی کی تشکیل کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ صرف رسومات نہیں ہے۔ اچھا، جی، یہ دراصل ایمان کا عملی اظہار ہے، ایک طرح سے ایک ایسا نظام جو فرد کو اللہ سے بھی جوڑتا ہے اور معاشرے سے بھی۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں جیسے کتاب السیر سے کچھ اقتباسات ہیں، روداد جماعت اسلامی ہے، اور پھر ویکیپیڈیا اور میٹروپولیٹن میوزیم جیسے اداروں کے مضامین، وہ سب اسی گہرائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو آئیے ان ستونوں کے ظاہر سے تھوڑا آگے بڑھ کر ان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد شہادت، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو بہت بنیادی بات لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اسلام کا مرکزی نقطہ ہے، لیکن جیسا کہ محدث فورم پر ایمان کی تعریف میں واضح کیا گیا ہے، یہ صرف زبان سے کہہ دینا یعنی الاقرار باللسان کافی نہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ دل سے سچی تصدیق، التصدیق بالقلب، اور پھر اعضاء سے عمل یعنی العمل بالجوارح بھی، وہ بھی شامل ہے۔ یعنی یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل اور عمل کی گواہی بھی ہے۔ بالکل، یہ توحید کا اقرار ہے، یعنی صرف ایک اللہ کو ماننا، اور یہی چیز اسلام اور دوسرے عقائد میں بنیادی فرق قائم کرتی ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک عہد ہے۔ صحیح، اور میٹروپولیٹن میوزیم کے مضمون میں بھی یہی تھا کہ اسی کلمے کو قبول کرنے سے کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ عملی زندگی میں کیسے نظر آتا ہے؟ روزمرہ میں؟ یہیں سے دوسرے ستون یعنی صلات یا نماز کی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ اچھا، دن میں 5 مرتبہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہونا، یہ ایک طرح سے اس عہد کی روزانہ تجدید ہے۔ اور یہ صرف انفرادی امن تو نہیں ہے نا؟ باجماعت نماز، خاص طور پر جمعہ کی نماز پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ جی بالکل، نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اکیلے بھی، لیکن مسجد میں جماعت کے ساتھ ادائیگی، اس میں ایک معاشرتی تعلق اور برابری کا پہلو ہے۔ اور جمعہ کا اجتماع تو خاص طور پر ہفتہ وار ایک اجتماعی یاد دہانی اور رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز کو دین کا ستون بھی کہا گیا ہے اور مومن کی معراج بھی۔ معراج یعنی یہ بندے کو اللہ کے قریب لے جانے کا راستہ ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ امام جعفر صادق سے منسوب ایک قول ہے جو نماز پر مبنی ویکیپیڈیا مضمون میں بھی ملتا ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے پیغام کو یاد رکھے، غفلت میں نہ پڑ جائے۔ کثرت سے یاد کرنا۔ تو شہادت سے عقیدے کی بنیاد رکھی، نماز سے اللہ سے براہ راست تعلق قائم ہوا۔ اب معاشرے کی طرف آتے ہیں۔ معاشرے کی طرف کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ہمیں تیسرے ستون یعنی زکوٰۃ تک لاتا ہے۔ زکوٰۃ، اس کا لفظی مطلب ہے پاکیزگی اور بڑھوتری۔ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ جن مسلمانوں کے پاس ایک مخصوص مقدار سے زیادہ دولت ہو، جسے نصاب کہتے ہیں، اور اس پر سال گزر جائے، ان پر فرض ہے کہ اس کا ایک حصہ، عام طور پر 2.5%، نکال کر ضرورت مندوں میں تقسیم کریں۔ نصاب کا تعین وہ تو سونے، چاندی، نقدی، مال تجارت وغیرہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ رقم کہاں خرچ ہوتی ہے، کن لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اس کے لیے قرآن نے بالکل واضح مصارف بتا دیے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 60 میں بنیادی طور پر یہ معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے ہے، جیسے غریب ہیں، مسکین ہیں، قرض دار ہیں، مسافر ہیں، ان کی مدد۔ اچھا، اور اجتماعی مفاد کے کاموں کے لیے بھی، یہاں تک کہ نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے بھی۔ تو یہ محض خیرات نہیں بلکہ یہ دولت کی گردش اور ایک معاشی توازن کا نظام ہے۔ ماخذ میں ایک دلچسپ بحث بھی ملتی ہے کہ زکوٰۃ کس شکل میں ادا کی جائے۔ کیا کرنسی نوٹ کافی ہیں یا اصل چیز سونا چاندی یا جیسے فصلیں ہیں وہ دینا ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ ایک فقہی بحث ہے اور اس کا ذکر ویکیپیڈیا اور کتاب السیر کے اقتباسات میں بھی ملتا ہے۔ اچھا، بعض علماء کے نزدیک اصل ادائیگی عین یعنی حقیقی شے میں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا موقف ہے کہ کاغذی کرنسی کی قدر تو بدلتی رہتی ہے۔
یہ تو غور طلب بات ہے۔ جی، یہ نقطہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ عبادت کی ضو اہم ہے یا اس کی شکل۔ ایک اور پہلو معدنیات پر زکوٰۃ کا بھی ہے، جس کی شرح بعض روایات میں 10% تک بتائی گئی ہے۔ 10%؟ جی، جو قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والی دولت میں معاشرے کے حق کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ صرف پیسے دینا نہیں بلکہ ایک پورا معاشی فلسفہ اس کے پیچھے ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں چوتھے ستون پر، صوم یعنی روزہ۔ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور کچھ دیگر امور سے رک جانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف بھوکا پیاسا رہنا؟ نہیں، صرف بھوکا پیاسا رہنا ہرگز نہیں۔ ویکیپیڈیا اور دیگر ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ اصل مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ کا خوف اور پرہیزگاری۔ تقوی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان اپنی جائز خواہشات کو بھی اللہ کے حکم سے روکتا ہے تو پھر ناجائز کاموں سے بچنا اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ یہ غریبوں کی بھوک کا احساس دلا کر ہمدردی پیدا کرتا ہے، نفس پر قابو پانے کی ایک طرح سے تربیت دیتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا جذبہ بڑھاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس میں رعایت بھی ہے نا؟ ہے نا؟ جی بالکل، اسلام آسانی کا دین ہے۔ جیسے بچے ہیں یا کوئی بیمار ہے، بہت بوڑھے افراد، مسافر اور مخصوص حالات میں خواتین جیسے حمل، رضاعت یا حیض کی حالت میں انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور پھر وہ بعد میں رکھ لیتے ہیں۔ جی، اکثر صورتوں میں بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اور رمضان کے اختتام پر عید الفطر کا تہوار منایا جاتا ہے، جو اسی مہینے کی مشقت اور عبادت کی قبولیت کی خوشی میں ہوتا ہے۔ اچھا؟ ویسے رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے ہیں، جیسے ذوالحجہ کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ، حاجیوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ گویا روزہ ایک طرح سے ذاتی تربیت اور روحانی بالیدگی کا مہینہ ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں 5ویں رکن کی طرف، حج۔ زندگی میں ایک بار مکہ جا کر مخصوص عبادات انجام دینا ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ یہ سفر کیا صرف ایک جگہ کی زیارت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، یہ یقیناً اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حج اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے یعنی ذوالحجہ میں ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد، ان کی تاریخ کی اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی ایک عظیم یادگار ہے۔ اور استطاعت سے کیا مراد ہے؟ صرف مالی؟ نہیں، استطاعت میں مالی اور جسمانی دونوں پہلو شامل ہیں۔ قرآن میں بھی سورہ آل عمران آیت 97 میں اس کی فرضیت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ حج کے دوران کئی اعمال ہوتے ہیں، طواف، سعی، وقوف عرفات۔ ان میں سب سے اہم کون سے ہیں اور ان میں کیا پیغام پوشیدہ ہے؟ حج کا آغاز ہوتا ہے میقات سے۔ یہ وہ حدود ہیں جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں۔ احرام یعنی مردوں کے لیے وہ 2 سفید انسیلے چادریں جو ہیں۔ جی، وہ سب کو ایک جیسا لباس پہنا کر سماجی اور معاشی فرق مٹا دیتی ہیں، اور یہ پاکیزگی کی حالت کی علامت بھی ہے۔ پھر مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کے گرد گھومنا۔ 7 چکر ہے نا؟ جی، 7 چکر۔ یہ کائنات کے اپنے مرکز کے گرد گھومنے کی طرح ہے۔ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی، وہ 7 چکر کیوں؟ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑنے کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ اللہ پر توکل اور ساتھ ساتھ انسانی کوشش کی علامت ہے۔ پھر حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفات۔ 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں جمع ہونا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تمام حاجی لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ اجتماعیت اور ایک طرح سے یوم محشر کی یاد دہانی ہے۔ اس کے بعد منا میں وہ شیطان کو کنکریاں مارنا جسے رمی جمار کہتے ہیں، پھر قربانی کرنا اور سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا جسے حلق و قصر کہتے ہیں۔ ان میں کیا حکمت ہے؟ رمی جو ہے وہ علامتی طور پر برائی اور نفسانی خواہشات کو رد کرنا ہے۔ اچھا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی یاد میں جانور قربان کرنا ہے اور پھر اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے، جو ایثار اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتی ہے۔ اور حلق یا قصر یعنی بال منوانا یا کٹوانا، یہ حج کی تکمیل اور ایک نئی روحانی زندگی کی علامت ہے۔ حج کی مختلف اقسام بھی ہیں، جیسے افراد، قران، تمتع۔ ان میں نیت اور کچھ اعمال کی ترتیب کا فرق ہوتا ہے۔
تو یہ تمام ستون شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ کھڑے کس بنیاد پر ہیں؟ ان کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سب ایمان پر قائم ہے۔ جیسا کہ عقیدہ توحید کی اہمیت اور محدث فورم کے مضامین میں بھی آتا ہے، ایمان کے 6 بنیادی اجزاء ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری، اس پر یقین رکھنا۔ یہ وہ نظریاتی اساس ہے جس کے بغیر یہ عملی ستون ایک طرح سے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں ہے، مطلب عمل بھی ضروری ہے۔ بالکل نہیں۔ محدث فورم پر بیان کردہ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی شاخیں ہیں۔ 70 سے زیادہ؟ جی، سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے نچلا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے، اور یہ بھی کہ حیا یعنی شرم بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح کرتی ہے کہ اسلام میں عقیدہ اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں نظر آئے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے یہ 5 ستون صرف الگ الگ عبادات نہیں ہیں، بلکہ ایک مکمل نظام ہیں۔ یہ ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہیں اور فرد کو اللہ سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان اور ایک ذمہ دار شہری بننے کی تربیت بھی دیتے ہیں۔ بالکل، ان کا مقصد دوہرا ہے۔ انفرادی سطح پر دیکھیں تو نفس کی پاکیزگی ہے، اللہ سے تعلق کی مضبوطی ہے، روحانی ترقی ہے، اور اگر اجتماعی سطح پر دیکھیں تو معاشرتی ہم آہنگی، کمزوروں کی مدد، مساوات کا قیام اور ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے جو ماخذ سے ابھرتا ہے۔ کتاب السیر میں عمل پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک جگہ مثال دی گئی کہ چڑیاں چیچی کرتی ہیں اور کچھ کرتی نہیں، اور باز کرتا ہے چیچی نہیں کرتا۔ یعنی بات کرنے سے زیادہ اہم ہے عمل کرنا۔ جی، بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت بھی یاد آتی ہے، سورہ رحد کی آیت 11، کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ تو کیا یہ ستون ہمیں صرف یہ جو مقررہ عبادات ہیں ان کی ادائیگی تک محدود رکھتے ہیں، یا یہ ہمیں اپنے زندگی میں اور اپنے معاشرے میں حقیقی مثبت تبدیلی لانے کے لیے عملی اقدامات پر بھی ابھارتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم صرف چیچی کر رہے ہیں یا باز کی طرح عمل بھی کر رہے ہیں۔